بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ ایمان کی حالت میں بہترین اپنی حالت میں ہوں گے، جس طرح کہ ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں اٹلی کے متعلق، اسپین کے متعلق اور سعودی عرب کی مختلف فائل اور ڈاکومنٹیشن اور اپلیکیشن کے متعلق، اور ساتھ ہی اپوائنٹمنٹ کے متعلق۔ تو میں آج بات کرنے والا ہوں اٹلی کے متعلق تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کی ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اس بات شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ سب بھائی کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئکن پر آپ دبائیں، تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو اور درست اور صحیح سمت میں جانے والی جو ویڈیو ہے آپ کو مل سکے۔ تو میرا نام محمد منشا ہے اور تقریباً 30-40 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارا یعنی آدمی کو کریکٹ اور صحیح معلومات ملتی ہیں۔ تو بات کریں گے تو اٹلی کے لیے جس بندے نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو بلانا ہو، تو اس کا نیولا اوستا بھی نکل آیا ہو اور اس کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد آگے اس کے پروسیس کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی یعنی اپوائنٹمنٹ کے متعلق بات کریں گے، اور کون کون سے ڈاکومنٹ کو یعنی چاہیے ہوتے ہیں وہ اس کے متعلق بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے نے اپنی فیملی کو، یا کوئی خاتون ہے تو اپنے خامند کو، اس کو بلانا ہے، پھر اس کے ساتھ بچوں کی بھی بات آئے گی، تو اس نے سب سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ اپنا لینا ہے اور FRC لینا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اس کو کہتے ہیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ جن پیدائش سرٹیفکیٹ اس کو کہتے ہیں، یہ دو ہو گیا۔ MRC میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اور نکاح نامہ، اور نکاح نامے کے ساتھ ترجمہ بھی کرا لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو پتہ کیا کرنا ہے، ان کے پہلے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، ان کی چیکنگ کروا لینی ہے، جو یا تو BLS کے ادارے سے کرائے، یا کوئی اتھارٹی جو آپ کو یعنی کنسلٹنٹ ہو جس سے آپ نے کام کروانا ہے، جو اعتماد والا ہو، آپ اس سے یہ چیکنگ کرا لیں، تاکہ کل کو کسی قسم کی آپ کو پرابلم نہ آئے۔ اور اس میں چیکنگ بھی کافی ساری کرنی ہوتی ہے، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ آدمی کا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ خود بھی اس میں کچھ چیک کریں، یعنی یہ اپنے کہ برتھ سرٹیفکیٹ، یعنی وہ آپ کے برتھ ڈیٹ جو ہے، اور اپنے جو ڈگریز میں جو پاسپورٹ میں جو نمبر ہیں، شناختی کارڈ کے نمبر، وہ ہر جگہ پہ ایک ہی جگہ جیسے ہیں، ایک ہی نام کے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا ویزا ہے تو اس کا ساتھ برتھ سرٹیفکیٹ، آپ جو بندہ بھیجنے والا ہے، جو بلانے والا ہے، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ یعنی کاغذات کو چیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے، پہلے تو یہ ہوتی تھی لیگلائزیشن، فارن سے تصدیق کرنا ہے، وہ فارن سے تصدیق کرانے کی اب جو یہ چیز نہیں رہی، تو نہ ہی آپ کو لیگلائزیشن پر ڈاکومنٹ کو لیگلائز کرنے کے لیے، یعنی ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، یعنی جو امبیسی ہے، یعنی اٹلی ایمبیسی ہے، وہ آپ کو تصدیق کر کے واپس کریے، وہ آپ کا جھنجھٹ ختم ہو گیا۔ اس کا لیے یہ اب چالو ہو گیا کہ آپ نے پوسٹل ڈاکومنٹ کرانا ہے۔ پوسٹل ڈاکومنٹ کرانے کے لیے آپ لوگوں نے یعنی اس کے اوپر یا کسی بھی کورئر میں آپ جمع کرائیں، ٹھیک ہے۔ لیفٹ کورئر ہے، TCS ہے، باقی اگر ادر بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، PNP ہے، اور دوسرے جتنے بھی کورئر ہیں۔ اگر آپ نے شہر سے کرائیں گے، دور والے شہر سے کرائیں گے، تو وہ اس میں تھوڑا سا ٹائمنگ لگ جاتا ہے۔ اگر اسلام آباد میں کراتے ہیں تو اس میں ذرا جلدی مل جاتا ہے، تقریباً 3-4 ہفتے یا 5 ہفتے بعد مل جاتے ہیں ڈاکومنٹ۔ تو ہماری سروس بھی ہوتی ہے، اگر چاہیے ہو تو پوسٹل بھی کرا دیتے ہیں، اور اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑی بات آپ کو پتہ ہے اپوائنٹمنٹ کا لیے آج کل مسئلہ ہے۔ اچھا جب میں بات کر رہا تھا، آپ نے یہ ڈاکومنٹ 4 لینے ہیں، اور ان کو پوسٹل کرانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان ڈاکومنٹ کی اٹلی زبان میں ٹرانسلیشن کرانی ہے، اور اٹلی سے جہاں جو منظور شدہ ادارے ہیں ان سے لینی ہے۔ اور اس کے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی کلائنٹ کی ضرورت ہے، اگر ہے تو آپ بنا لیں تو وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹ یہ تیار کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے کچھ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، یہ
डी कैटेगरी के और सी कैटेगरी फार्म होता है, पासपोर्ट, NRC, न्योला वस्ता, वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, ये होती है वर्क में। तो ये आपको जो डॉक्यूमेंट है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये फैमिली के लिए बंदे को ज़रूरत उसकी पड़ती है। तो जो वर्क अब मैं बताता हूँ वर्क वाले के लिए, उसके लिए सिर्फ उसको FRC की ज़रूरत होती है, और उसको वो मुफ़ा करा ले तो भी ठीक है। ठीक है, जब हर पोस्टर करा ले। बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ लोग का एहतियात करने के लिए जो जिन लोगों का वर्क वीज़ा आया होता है वो उसको कराते हैं, उसको भी पोस्टर कराना है। पोस्टर कराने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी ट्रांसलेशन भी करा लें। ठीक है, ये देखें, जब जो आदमी है, ये जो कैटेगरी का जो आपका है आदमी है, उसके लिए नेशनल अटाली पासपोर्ट अगर उसका है तो उसको जो अपॉइंटमेंट है वो यानी मेल के थ्रू मिलती है। बाकी लोगों को वहाँ जो उससे एक ऊपर बैठना पड़ता है, जो यानी बाकी लोग हैं जो नेशनल है, जिसकी पासपोर्ट है, अटली का पासपोर्ट है, तो उसको ये चीज़ उसकी ज़रूरत उसको पड़ती है कि वो मेल के थ्रू वहाँ से ले, और या फिर जो इटली में बंदा रह रहा है उसके थ्रू भी ले सकता है, या अपना वकील हो उसके थ्रू भी वो ले सकता है, जिसके इटली पासपोर्ट हो, जिसको नेशनलिटी मिली हुई होती है। ठीक है, और इसके साथ मैं बात बताऊं आपको, तो जिसका न्योला से जो निकला होता है, हर जो डॉक्यूमेंट होता है उसका न्योला उसको कहते हैं जो वीज़ा होता है। अगर खा फैमिली का हो, या वर्क का हो, खा आपका यानी सैर तफरी के लिए आपने जाना है, या अपने किसी बिज़नेस के लिए जाना है, तो उसको न्योला कहा जाए। न्योला वो होता है यानी वीज़ा उसको कह देते हैं ना। ठीक है, और ये भी ज़हन में रखें न्योला उस्ता की मुद्दत कितनी होती है। न्योला उस्ता की मुद्दत जो फैमिली के लिए लोग जा रहे हैं, जिनके मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, तो वो उनकी जो मुद्दत तकरीबन 2 साल तक होती है, 24 माह तक होती है। ठीक है, और जिसका वर्क का वीज़ा होता है उसको वर्क वाले को तकरीबन 6 मंथ होते हैं, या साल भी उसका लगा लेते हैं, और वो यानी वो जमा कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातें मैं आपको ना इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आपको उस बात की वो ज़हन में चीज़ आ जाए। और जो बंदा वर्क वीज़ा पे जा रहा है ना, और उसको वहाँ से जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं ना, उसको एक NOC बोलते हैं, जो वर्क वीज़ा बंदा ले रहा है। अब फैमिली वाले की बात नहीं होती हो रही, जो वर्क वीज़ा बंदा ले रहा है और उसको NOC की ज़रूरत होती है। ठीक है, NOC पर जब वो अप्लाई करते हैं तो उसको दोमानदा भी कहते हैं, और वो इसका मतलब ये है, जब वो उसको ये चीज़ मिल जाती है, और इसका मतलब है उसको अब न्योला उस्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ अरसे के बाद जो अप्लाई होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और जमा करा दें, उसको मिल जाता है भाई ये जमा कराए हुए हैं, तो अब इसको यानी वीज़ा मिलने वाला है। अगर आप बात करें कि आपने जो है अपने वालिदैन को बुलाना है या अपने बच्चे को बुलाना है। बच्चे के लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट की खाली ज़रूरत होती है। अगर वालिदैन हो तो उनके लिए सेम प्रोसीजर उसी तरह ही है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, MRC चाहिए होता है, FRC चाहिए होता है। जो इटली का रहने वाला है बंदा है, जो वहाँ होता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, जो इटली वाला आदमी है और इसकी एक छोटा सा लेटर एफिडेविट देगा कि ये जो है ना, मेरे वालिदैन जो हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, सारे अखराजात मैं इनके बर्दाश्त करूँगा, और ये उनको ये लिख कर एफिडेविट देगा, ये हल्फिया बयान देगा, तो कि जी ये मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, आप सारे अखराजात मैं उठाता हूँ। और बाकी जो पाकिस्तान में रहने वाले बहन भाई हैं वो भी यही इसी तरीके से बताएंगे, भाई जो हमारा भाई है, जहाँ जो भी वो उधर रह रहा है, ये हमारे वालिदैन का अखराजात वही उठाएगा। ठीक है, और दूसरा साथ ये कि जितने अरसा भी बंदा वो रहा है अपने वालिदैन को पैसे वगैरह भेजता रहा, उसकी रसीदें दिखानी होंगी। रसीदें दिखा दे तो उससे यानी केस मजबूत हो जाता है। ठीक है अच्छा, ये देख लें कि अब वर्क वीज़ा जो उसके लिए भी आपको मैंने पहले बता चुका ना, उसका एक D फार्म अपने यानी अपने फ़िल करना होता है, और एक C फार्म फ़िल करना होता है, और पासपोर्ट की कापी लगानी होती है, जो न्योला होता है, वो जो वीज़ा आया होता है, और बिज़नेस का सर्टिफिकेट जो बिज़नेसमैन होता है ना, उसका भी वो NOC उसकी तरफ से मतलब
ہوتا ہے، اور FRC اس نے آپ نے لینا ہوتا ہے، ایک کنٹریکٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی لگانا ہوتا ہے، اور جس بندے نے ان کو ویزا لے کر دیا، ایک کمپنی کا مالک ہے، دوسرا بندہ پاکستان جانی ہے کہ بیچ میں جو ان کا رشتہ دار ہوگا یا کوئی بھی جاننے والا ہو وہ اس کو لے کر، تو اس کے بھی ڈاکومنٹ اسی طریقے سے ID کارڈ لگے گا، پاسپورٹ لگے گا، کارتا جو انہوں نے کارتا یعنی کارڈ اس کا لگے گا، اور یہ سب ڈاکومنٹ کی کلر کاپی ہوگی ہیں۔ تو اگر بندے کے پاس آخری ڈگری ہے تو وہ بھی لگائے گا تاکہ اس کا یہ فائل مضبوط ہو جائے، تو ساتھ اس کے پولیو کارڈ کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے، وہ بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھے، آپ یہ اگر ویڈیو کو پراپر طریقے سے سنیں گے تو آپ کو میں نے فیملی کا بتایا اور ورک کا بھی بتایا ہے، والدین کو بھی آپ نے بلانا ہے تو بجائیں، اگر کسی کو سمجھ نہیں تو 2-3 دفعہ وہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ انشاءاللہ ہم سے پوچھیں گے بھی، تو ہم آپ کو یہ چینل کے اوپر آپ کو نمبر بھی واضح آ رہا ہوگا، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، یا آپ کو فائل میکنگ کرنی ہے، ان کو پیپر کی چیکنگ کرانی ہے، یا پھر آپ نے ان ڈاکومنٹ کو یہ مطلب اپوسٹل کرانا ہے، تو وہ بھی ہم سروسز دے دیتے ہیں۔ اگر جلدی چاہیے تو اس کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن تو اگر ہمارے تھرو بھی آپ کرائیں گے تو ہم بھی وہ کروا کے سروسز آپ کو دیتے ہیں، تھوڑے ہمارے سروس چارجز ہوتے ہیں وہ ہم لے لیں گے آپ سے، تو انشاءاللہ آپ کو کام اچھی طریقے سے ملے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہوگی، آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئکن پر بھی دبائیں، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو لازماً اور آپ کو فائدہ مند ہوگی۔ جو چینل کو سبسکرائب کریں تو باقی دوسروں ساتھیوں کو بھی بتائیں۔ تقریباً ہم رات سے رات سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو کسی قسم کی کمپلین نہیں آپ کو آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔